ایک ہسپتال جسے بنایا گیا تھا لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، لیکن وہ خود ایک مردہ خواب بن گیا۔ افتتاح سے پہلے ہی وہاں ایسی آوازیں آنے لگیں جو کسی انسان کی نہیں تھیں۔ رونے کی سسکیاں، بند دروازوں کے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس، اور ایک ایسا سایہ جس کا سر اپنے ہی پیروں میں دبا ہوا تھا۔ وہ ہسپتال جہاں افسران کو بے ہوش ہو کر واپس باہر لایا گیا، آج ایک کھنڈر ہے، مگر آوازیں پھر بھی وہاں سے آتی ہیں۔ یہ کوئی افواہ نہیں، یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، سنا اور محسوس کیا۔ تو اگر آپ اکیلے ہیں یا رات میں یہ کہانی سن رہے ہیں تو احتیاط کیجیے گا۔ کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے اور ہیڈ فونز لگا کر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیے۔ آج کی سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آئیے چل کر آج کی اپنی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی خوفناک کہانی وحید نے شیئر کی ہے۔ وحید کہتے ہیں کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 11 سال پرانی بات ہے۔ کراچی کے گلستان جوہر میں ہمارا گھر تھا اور میرا ایک دوست تھا جو گلشن اقبال میں رہتا تھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ہمارے علاقے گلشن اقبال UC 6 میں ایک ہسپتال بنایا گیا تھا جو اب مکمل طور پر ایک بھوت بنگلہ بن چکا ہے۔ وہاں بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ رات بھر وہاں سے جنات کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم دوست بیٹھے جنات کی باتیں ہی کر رہے تھے جب اس نے ہمیں اس ہسپتال کے بارے میں بتایا۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے خود بھی اس ہسپتال سے خوفناک اور رونے کی آوازیں سنی ہیں۔ جب ہم نے اسے پوری تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہ ہسپتال تقریباً 25-30 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کی عمارت تیار کی گئی تھی۔ جب ہسپتال مکمل بن گیا تو وہاں مشینری اور بیڈز وغیرہ آنا شروع ہو گئے۔ صرف افتتاح باقی رہ گیا تھا، لیکن افتتاح سے کچھ دن پہلے ہی وہاں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ جو عملہ وہاں پر بیڈز اور مشینری لگا رہا تھا وہ بتاتے تھے کہ ہم رات کو یہاں کام نہیں کر سکتے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب یہاں مردہ خانہ بنایا جا رہا تھا تو اس دوران مزدوروں کے ساتھ بہت سے خوفناک واقعات ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مردہ خانہ مکمل کیا اور دروازہ لگوانا چاہا تو دروازہ لگانے والے مزدور کہنے لگے کہ ہمیں کسی مرد کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ بڑی مشکل سے دن کے وقت وہ کام مکمل کیا گیا۔ پھر ایک رات کی بات ہے، ہم ہسپتال میں کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک مرد کے رونے کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ ہم سمجھ نہ سکے کہ یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے۔ پہلے لگا شاید کوئی مریض ہو یا کوئی عام شخص، لیکن آوازیں ہسپتال کے اندر سے آ رہی تھیں۔ جب ہم نے آوازوں کی سمت معلوم کی تو وہ مردہ خانے سے آ رہی تھیں جو کہ ابھی بند تھا اور وہاں کوئی لاش موجود نہیں تھی۔ ہم دروازے کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ اندر سے سسکیوں میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہماری ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ کھولیں اور ہم فوراً واپس لوٹ آئے۔ صبح ہم نے اپنے افسران کو یہ سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا کہ شاید تم لوگوں کا وہم ہو۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ جب وہ ہمارے ساتھ گئے تو وہی سب کچھ دوبارہ ہوا۔ رات کے وقت تقریباً 10 سے 11 بجے کے درمیان پھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب ہم نے اپنے افسر کو بتایا کہ آوازیں اس گیلری سے آتی ہیں جہاں مردہ خانہ ہے
تو وہ فوراً وہاں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے چیخنے کی آواز آئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ بے ہوش پڑے تھے۔ ہم نے ان کو اٹھا کر باہر لایا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی وہ مردہ خانے کے دروازے پر پہنچے، ایک کونے میں انہیں ایک سیاہ رنگ کا وجود نظر آیا جو بہت بڑا تھا۔ اس کا سر اس کے پیروں میں تھا، جیسے کوئی الٹا جھکا ہوا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، انہیں لگا کہ کوئی پیچھے سے آیا اور انہیں گھسیٹ کر باہر لے گیا۔ یہ سب اتنا خوفناک تھا کہ افسر نے کہا کہ ابھی بھی یہاں پر کوئی کام نہیں ہوگا اور نہ ہی افتتاح ہوگا۔ اسی طرح وہ ہسپتال ایک کھنڈر بن گیا۔ لوگ وہاں آنا جانا چھوڑ بیٹھے۔ علاقے کے لوگوں کو بھی رات کو وہاں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی اگر رات کے وقت وہاں سے گزرتا بھی تھا تو اسے کئی لوگوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ پھر وہ ہسپتال بالکل تباہ ہو گیا، نہ کوئی کھڑکی، نہ دروازہ، نہ ہی بجلی۔ آج بھی وہ ہسپتال ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پراسرار جنات کا مسکن ہو۔ میں نے جب اپنے دوست سے یہ سب سنا تو کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ اس نے کہا کہ ہم تو اندر نہیں جاتے، تم بھی نہ جانا۔ لیکن میں بضد تھا کہ میں دن کے وقت صرف دیکھنے جاؤں گا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گیا اور دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ جیسے ہی میں اندر گیا، مجھے بھی وہ جگہ ایک ویران کھنڈر لگی، جیسا کہ میرے دوست نے بتایا تھا۔ وہاں پر جیسے ہی میں کودا، وہ جگہ واقعی ایک کھنڈر ہی لگ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس ہسپتال کی دیواریں بالکل سیاہ ہو چکی تھیں۔ کئی دیواریں تو ایسی لگ رہی تھیں جیسے باقاعدہ ان پر آگ لگا کر انہیں کالا کیا گیا ہو، مگر زمین پر آگ کے جلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں صرف چند کمروں تک ہی جا پایا تھا، اس سے آگے جانے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ وہاں سے ایک بدبو آ رہی تھی، ایسی بدبو جیسے کوئی گل سڑا مردہ جانور پڑا ہو، لیکن وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک ایسے کمرے میں پہنچا جو دو کمروں کے بیچ سے ہوتا ہوا آخری کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اسی کمرے میں مجھے کسی کی موجودگی کا واضح احساس ہوا۔ میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر صرف دیواروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں بہت سا ملبہ اور پتھروں کے ڈھیر تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ان پر چل رہا ہو۔ اسی لمحے ایک کالا سایہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ بس اسے دیکھتے ہی میری ہمت جواب دے گئی اور میں وہاں سے فوراً بھاگ نکلا۔ اس وقت دن تھا، لیکن پھر بھی سانس پھولی ہوئی تھی۔ جب میں باہر نکلا تو میں نے اپنے دوست سے کہا، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ دوست وضاحت دینے لگا، کیا ہوا؟ تھوڑا تو رک جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، میرا دماغ بھاری ہو رہا ہے، فوراً نکلو یہاں سے۔ میرا دوست سجاد کا کہنا ہے کہ اسی خوف کے باعث یہاں کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ لوگوں میں افواہیں مشہور تھیں کہ کچھ نشئی یہاں آ کر نشہ کرتے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹ ہے۔ یہاں کوئی آتا ہی نہیں۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس جگہ کو دوبارہ آباد کیا جائے، ہسپتال بنایا جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر یہاں ہسپتال بننے کے لائق ہوتا تو وہ پہلے ہی کیوں ویران ہوتا۔ ہر جگہ آباد ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی غیر انسانی چیز وہاں موجود ہوتی ہے، ایسی مخلوق جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ان جگہوں پر بسیرا کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زندگی کو پنپنے ہی نہیں دیتے۔ یہ میری وہ کہانی تھی جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، خود وہاں جا کر محسوس کی۔ میں یقین سے کہتا ہوں، جہاں جنات کا بسیرا ہو وہاں کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہیں، اور اگر کوئی دل کا کمزور انسان ہو تو وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بہت بہت شکریہ وحید۔
آپ کی بات بالکل درست ہے۔ جن جگہوں پر جنات ہوں، اگر کوئی انسان صرف انہیں محسوس کرنے یا دیکھنے کی نیت سے ہی جائے تو وہ ضرور خود کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں سن نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ دکھاتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ چلتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ میرا نام اویس ہے اور میں فیصل آباد کے علاقے مغل پورہ کا رہائشی ہوں۔ آج میں اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ یہ بات آج سے تقریباً 18 سال پرانی ہے۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پینے کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں تھا، لہٰذا ہمیں تھوڑا فاصلے پر موجود ایک جگہ سے پانی بھرنے جانا پڑتا تھا۔ وہاں میٹھے پانی کے چند نلکے نصب تھے جہاں پورا محلہ پانی بھرنے جاتا تھا۔ یہ جگہ درختوں سے گھری ہوئی تھی، اور چونکہ گرمیوں میں وہاں سانپ نکل آتے تھے اس لیے لوگ دن کی روشنی میں ہی پانی بھرنے جاتے تھے۔ ایک دن میں شام کے وقت تقریباً 8 بجے گھر واپس آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جو پانی بھر کر لاتا تھا وہ ماما کے گھر گیا ہوا تھا اور واپس نہیں آیا۔ گھر میں پینے کو پانی نہیں تھا، سب میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے پانی کی بوتلیں اور کین بائک پر رکھے اور چل پڑا۔ راستے میں میں نے ایک ٹارچ بھی ساتھ لے لی، کیونکہ وہ جگہ کچی تھی، وہاں تک بائک نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے بائک سڑک کے کنارے کھڑی کی اور آگے پیدل چل پڑا۔ ٹارچ کی روشنی میں راستہ دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا، کیونکہ سانپ کا خدشہ بھی تھا۔ جیسے ہی میں نلکوں کے قریب پہنچا تو مجھے صاف محسوس ہوا کہ کوئی نلکا چلا رہا ہے۔ میرے دل کو کچھ سکون ملا کہ چلو کوئی اور بھی ہے، میں بھی آرام سے پانی بھر لوں گا۔ لیکن جب میں قریب پہنچا اور ٹارچ سے ارد گرد دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، حالانکہ مجھے صاف آواز آ رہی تھی کہ کوئی پانی بھر رہا ہے۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا ہو کر ارد گرد دیکھتا رہا، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں تھوڑا ڈر گیا، لیکن میں نے جلدی سے پانی بھرا، ایک بوتل بھی بھر لی اور واپس پلٹنے لگا۔ اس آدمی کی حالت عجیب تھی، وہ بیمار سا لگ رہا تھا، ایک بازو پیچھے کی طرف مڑا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، رک جاؤ، میری بات سنو، مجھے پانی دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا، یہ سامنے نلکے لگے ہوئے ہیں، آپ خود جا کر پی لیں، میرے پاس کوئی گلاس وغیرہ نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ آئے کہاں سے ہیں؟ یہاں تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ بولا، بس مجھے پانی دے دو، کہاں سے آیا ہوں وہ چھوڑو۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ یہ کون ہے، اچانک کہاں سے آ گیا۔ میں نے پھر کہا، مجھے معاف کریں، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں آپ کو پانی دینے کا۔ جب میں نے دوسری بار انکار کیا تو وہ غصے میں آ گیا، اس کی آواز بھاری ہو گئی، جیسے ایک آواز میں 2 لوگ بول رہے ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، میری جان نکلنے لگی۔ میں جلدی سے وہاں سے نکل پڑا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں گرا نہیں۔ میں نے بائک پر بیٹھ کر تیزی سے وہ جگہ چھوڑی اور گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر میری حالت خراب تھی۔ میں نے گھر والوں کو بتایا، سب حیران تھے کہ یہ کون تھا، کیونکہ جب میں وہاں گیا تب نلکے سے کسی کے پانی بھرنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اگر وہ آدمی سڑک کی طرف سے آتا تو مجھے قدموں کی آواز سنائی دیتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ امی نے کہا کہ آئندہ اس طرف شام کو مت جانا، پتہ نہیں وہاں جنات ہوں۔ میں نے وعدہ کیا کہ اب رات کے وقت نہیں جاؤں گا۔ رات کو ہم سب چھت پر سوئے۔ جیسے ہی لیٹا، سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔
اس کی آواز، اس کا لہجہ، سب کچھ۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر سو گیا۔ رات کو خواب آیا۔ خواب میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں، وہی آدمی میرے سامنے ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ میں بہت عرصے سے پیاسا ہوں، میں ایک جن ہوں، اور مجھ پر ایک بزرگ کی بد دعا ہے، کیونکہ میں نے ان کا وضو والا برتن ناپاک کر دیا تھا۔ تب سے میں پیاسا ہوں۔ اس بزرگ نے مجھے بد دعا دی تھی کہ جب تک کوئی انسان میری مدد نہیں کرے گا میں پانی نہیں پی سکوں گا۔ تب سے میں اسی جگہ پر بھٹک رہا ہوں۔ میں کئی کنویں، نہروں اور مقامات پر گیا ہوں، مگر کبھی کسی انسان نے میری مدد نہیں کی۔ ہر ایک کو میرا اصل چہرہ نظر آ جاتا ہے، اور تم نے بھی میری مدد نہیں کی۔ کل آ کر اسی جگہ مٹی کا ایک گلاس بھر کر رکھ دینا، میں خود آ کر پی لوں گا، تمہیں نقصان نہیں دوں گا۔ یہ خواب میں نے بالکل واضح طور پر دیکھا۔ خوف سے میری آنکھیں کھل گئیں، میرے ماتھے پر پسینہ تھا اور شدید پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اوپر پانی رکھتے تھے، لیکن ڈر کے مارے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی پی لیتا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں امی کو پکارا۔ امی سمجھ گئی کہ میں ڈر گیا ہوں، فوراً میرے پاس آئیں۔ میں اس وقت بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پانی دیا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ امی میری پاس بیٹھیں، آیت الکرسی پڑھتی رہیں اور میں سو گیا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، ہم سب نیچے گئے، نماز پڑھی اور دوبارہ سو گئے۔ جب تقریباً 8 بجے ہم جاگے تو مجھے واقعی بخار تھا، حالانکہ رات کو نہیں تھا، شاید خواب کا خوف تھا۔ امی نے کہا کہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جاتے ہوئے دوا لے لوں گا۔ پھر میں نے امی کو رات والا خواب سنا دیا، وہ بھی ڈر گئیں۔ امی نے کہا کہ فوراً اس خواب کی تعبیر لو۔ ہمارے قریب ہی مسجد اور مدرسہ تھا۔ مولوی صاحب اذان کے وقت مسجد میں آ جاتے تھے اور باقی وقت مدرسے میں بیٹھتے تھے۔ میں ہمت کر کے تھوڑا ناشتہ کر کے مولوی صاحب کے پاس گیا۔ اس وقت تقریباً 10:30 بجے تھے۔ میں نے مولوی صاحب کو پوری کہانی سنائی۔ مولوی صاحب نے کہا، اگر تم نے وہاں پانی رکھ دیا ہے تو اب 21 دن اس جگہ مت جانا، وہ جن تم پر حاوی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے واضح طور پر خواب میں نشانی دی ہے۔ بعض اوقات کچھ جن انسانوں سے مدد مانگتے ہیں اور پھر ان پر حاوی بھی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے پانی رکھنا ہے تو خود کو آیت الکرسی اور درود پاک کے حصار میں لے آنا، اور پھر پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر دوبارہ کوئی خواب آئے تو فوراً مجھے بتانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دل تو ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی روزمرہ کے کام پر چلا گیا۔ جب دوپہر کے 3 بجے میں کام سے نکلا تو راستے سے مٹی کا ایک پیالہ خریدا اور سیدھا اسی جگہ گیا۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ میں نے پانی بھرا اور ایک گھنے درخت کے نیچے رکھ دیا۔ ایک شخص نے پوچھا، یہ پانی یہاں کیوں رکھ رہے ہو؟ میں نے کہا پرندوں کے لیے۔ تو وہ بولا، تو تھوڑا بڑا برتن لایا کرو۔ میں نے کہا بس یہی کافی ہے۔ جیسے ہی میں نے پانی رکھا وہ درخت زور زور سے ہلنے لگا، جبکہ باقی درخت بالکل ساکت تھے۔ وہاں موجود دوسرے لوگوں نے بھی یہ دیکھا۔ میں فوراً وہاں سے بغیر پلٹ کے نکل آیا اور 21 دن اس طرف نہیں گیا۔ ان 21 دنوں میں مجھے کوئی خواب نہیں آیا، لیکن 27ویں دن خواب آیا۔ خواب میں وہی آواز آئی، تم نے میری مدد کی ہے، میں اب کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں دوں گا۔ اب میرے اوپر سے بد دعا ہٹ چکی ہے، تمہارا بہت شکریہ، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم نیچے گئے، نماز پڑھی۔ اس دن مجھے بخار بھی نہیں تھا۔ میں نے امی کو خواب سنایا اور مولوی صاحب کے پاس بھی گیا۔ مولوی صاحب نے کہا، وہ مخلوق اب چلی گئی ہے،
تم نے اس کی مدد کی ہے اور اللہ کے نام سے آیت الکرسی کے حصار میں رکھ کر سب کچھ کیا۔ وہاں لوگ بھی موجود تھے، ورنہ تم اکیلے ہوتے تو شاید وہ تم پر ظاہر ہو جاتا۔ 21 دن کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ دن گزر گئے۔ پھر ایک دن جمعہ تھا، مجھے چھٹی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ پانی لینے جاؤں۔ میں گیا، کین لیا اور اسی جگہ پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں تیسرا نلکا جسے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، وہ 2 بار خود بخود چلنے لگا۔ پانی بھی نکلا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ شاید اس نے پھر اپنی موجودگی ظاہر کی ہو، یا شاید میرا آنا اس کے لیے ایک اشارہ تھا، مگر اس بار مجھے کوئی خوف نہیں ہوا۔ میں واپس آ گیا۔ اب وہاں میرا بھائی ہی پانی لینے جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ شام کے بعد وہاں اکثر کوئی نظر آتا ہے، حالانکہ خواب میں اس مخلوق نے کہا تھا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بعض اوقات ایسی مخلوق نقصان نہیں دیتی، بس کبھی کبھار وہاں سے گزر ہوتی ہے یا اس کا ٹھکانہ وہ جگہ ہوتا ہے۔ ہم نے بھی کچھ وقت بعد اپنا گھر وہاں سے چھوڑ دیا اور فیصل آباد کے ایک اور علاقے سونی پورہ منتقل ہو گئے۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ شاید اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں ایک جن کی مدد کروں۔ لوگ مجھے ڈراتے تھے کہ جنات سے کچھ لینا دینا نقصان دہ ہوتا ہے، مگر اس مخلوق نے مجھے کبھی نقصان نہیں دیا۔ یہ تھی میری کہانی۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ کیسی لگی؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام یا ای میل کے تھرو سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بھیجی گئی سٹوریز میں سے جو اچھی لگے گی اس کو اپنے چینل پر ضرور نیریٹ کریں گے۔ تو اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔